السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی اے ایم قاسمی اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ایپیسوڈ ہے یہ 7 مارچ سن 2021 کا ایپیسوڈ ہے، اور آپ لوگ بہت کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم آپ سے ملنے آنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، اپنی پرابلمز کا سولوشن چاہتے ہیں۔ تو میں نے ایک پلان کیا ہوا ہے۔ وہ پلان یہ ہے کہ ایک آفس اپنا میں دہلی کے اندر انشاءاللہ تیار کراؤں گا، اور تیار کرانے جا رہا ہوں، بس آپ ایسے سمجھیں۔ تو آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیا آپ لوگ میرے سے ملاقات کے لیے دہلی آئیں گے۔ اگر آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد ایک ملاقات دہلی میں رکھی جائے گی، جس میں آپ حضرات تشریف لا سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی بات ڈسکس کر سکتے ہیں۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال ایم بی ٹرو زون پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ایک بھائی نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب سے پوچھنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم دکان پر بیٹھتے ہیں اور ساری نماز چھوٹ جاتی ہے، تو پھر عشاء کی نماز میں ان کی قضا پڑھ سکتے ہیں؟ نماز اپنے وقت پر فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ 5 وقت کی نمازیں دن اور رات میں مسلمانوں پر فرض ہے۔ مطلب یہ کہ ہر حال میں پڑھنا ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو۔ دکان پر اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹوائلٹ لگتا ہے تو جاتے نہیں جاتے، پیشاب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو جاتے ہی نہیں جاتے، کھانا کھانے کے لیے وقت نکالتے نہیں نکالتے، تو نماز تو ان ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ تو نماز کا جب وقت ہو جائے تو نماز آپ پڑھیں۔ دکان پر بیٹھتے ہیں آپ تو جتنا نماز کا وقت ہے اتنا وقت آپ نکالیے۔ اگر آپ مسجد نہیں جا سکتے، بہتر یہ ہے کہ مسجد جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، فرض پڑھ کر آ جائیں، سنتیں دکان پر پڑھ لیں۔ لیکن دکان پر بیٹھے ہیں آپ اور ساری نمازیں چھوڑ رہے ہیں، پھر ساری نمازوں کو آپ عشاء کی نماز میں پڑھ رہے ہیں، تو نمازوں کو قضا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے آپ نمازیں وقت پر پڑھیں، نماز کو قضا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ آپ دکان پر بیٹھے ہوئے، نماز بہرحال آپ کو پڑھنا پڑے گی، جس طرح سے آپ سارے دنیا کے کام کرتے ہیں، اسی طرح سے نماز یہ فرض ہے، اس کو وقت پر پڑھنا آپ کے اوپر ضروری ہے، فرض ہے، ورنہ بہت بڑا گناہ پڑتا ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے نا اور دوسرے وقت پر پڑھتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز کو قضا کرنا یہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں داخل ہونے کے برابر ہے۔ اسی لیے نمازوں کو آپ وقت پر پڑھیں۔ نماز قضا کرنے کا گناہ آپ کو ملے گا، آپ قضا پڑھ لیتے نماز ہو جائے گی، لیکن قضا کرنے کا بہت بڑا وبال ہے۔ اسی لیے آپ دکان پر ہوں یا کہیں بھی ہوں، نماز کا وقت ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے آپ دکان کو روک دیں، دکان بند کر دیں اور نماز پڑھ لے جائیں۔ اویس سلطان کہتے ہیں مفتی صاحب کرپٹو کرنسی کے بارے میں بتائیں، حرام ہے یا حلال ہے؟ میرے خیال میں بٹ کوئن کے بارے میں آپ معلوم کر رہے ہیں۔ بٹ کوئن کا مسئلہ یہ ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی حکومت نے اگر اجازت دے رکھی ہے تو لیگل ہے، ورنہ اللیگل ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس سلسلے میں علماء کی الگ الگ رائے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ بچا جائے، لیکن بہرحال اگر حکومت کی طرف سے اجازت ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایم کے پوچھتے ہیں مفتی صاحب کوشچن نمبر 1، نماز میں کتنی رکعت پڑھی یہ یاد نہیں رہا تو سجدہ سہو کریں یا نماز توڑ دیں، اور ایسا بار بار ہوتا ہے تو کیا کریں؟ دیکھیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں کتنی رکعت ہوئیں، آپ کو نماز میں شک ہو گیا، 2 رکعت ہوئیں یا 3 ہوئیں، اور یہ شک آپ کو پہلی بار آیا ہے یا کبھی کبھی آ جاتا ہے مہینے میں، ہفتے میں، 2 ہفتے میں، یعنی آپ کو شک کی عادت نہیں ہے، کبھی کبھی شک آ گیا، پہلی بار شک آیا ہے تو آپ نیت توڑ دیں اور دوبارہ نماز پڑھیں۔ اور اگر نماز میں آپ کو شک ہوتا ہی رہتا ہے، جہاں آپ نے نیت باندھی تو شک آنا شروع ہو جاتا ہے، 2 ہوئی ہیں 3 ہوئی ہیں، 2 ہوئی ہیں 3 ہوئی ہیں، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ کتنی ہوئی ہیں۔ آپ کا دل جدھر گواہی دے، آپ کا دل کہہ رہا ہے 3 ہو گئیں تو آپ ان کو 3 مان لیں گے، اور آپ کا دل کہہ رہا ہے 2 ہوئیں تو 2 مان لیں گے۔ لیکن ایسا شک آپ کو آیا نماز میں کہ آپ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے، دل آپ کا کوئی بھی ایک سائڈ فائنل نہیں کر پا رہا ہے کہ 2 ہوئی ہیں یا 3 ہوئی ہیں، تو پھر آپ جو ہے نا کم مان لیں گے، یعنی 2 اور 3 میں شک ہو رہا ہے تو آپ 2 مان لیں گے، اور پھر ہر رکعت پہ 2 کے بعد آپ جو رکعت پڑھیں گے اس میں بھی بیٹھیں گے، پھر آخر رکعت میں بیٹھیں گے اور اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کریں گے اور نماز کمپلیٹ کر لیں گے۔ کوشچن نمبر 2، نیت میں دکھلاوا آتا ہو تو اس سے کیسے بچیں؟ نیت میں دکھلاوا آتا ہے تو آپ نیت میں اگر دکھلاوا آئے تو آپ استغفر اللہ پڑھ لیں اور زبان سے کہہ لیں کہ اللہ یہ جو عمل ہے میں تیرے لیے کر رہا ہوں،
اور دل سے دکھلاوے کو ختم کریں. جہاں دکھاوا آئے تو خاموشی کے ساتھ عبادت کرنے کی عادت ڈالیے. مثال کے طور پہ آپ کو صدقہ دیتے وقت دکھاوا آ رہا ہے آپ کو نیت میں، تو پھر جو ہے نا آپ صدقہ خاموشی کے ساتھ دیں. اسی طرح سے قرآن پڑھتے ہوئے اگر دکھاوا آ رہا ہے تو آپ اکیلے میں بھی قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں. دعا مانگتے میں آپ کو دکھاوا آ رہا ہے، مطلب آپ دعا مانگتے ہیں، دل آپ کا یہ کہتا ہے سب کے سامنے دعا مانگو، تو آپ اکیلے میں جا کے دعا مانگ لیں. تو جہاں بھی دکھاوے والی کیفیت آپ کی بن رہی ہے تو ظاہر دکھاوا تو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے نا، 4 لوگ ہمیں دیکھنے والے ہوتے ہیں، تو آپ اکیلے میں جا کے وہ عمل کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ دکھاوا ختم ہو جائے گا. شہباز عالم پوچھتے ہیں میرے انکل کا لڑکا ہجڑا یعنی کنر بن گیا ہے، جو باہر جا کر پنجاب، ہریانہ، دہلی، ممبئی ایٹسیٹرا میں جاتا ہے اور روپیے لاتا ہے، تو کیا ہم اس کے گھر جانا چھوڑ دیں، ان کے گھر کا کھانا پینا چھوڑ دیں؟ سنا ہے کہ ان کے گھر کا کھانا پینا حرام ہے، جائز نہیں ہے. مجھے اس کا جواب دیں پلیز. اللہ آپ کو سبھی کو اور ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے. دیکھیے کنر لوگ جو ہیں نا، ہجڑے جو ہوتے ہیں، کنر جو ہوتے ہیں، یہ ایک تو اگر یہ کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں تو جائز بزنس ہے، تو اس کی کمائی بھی جائز ہے، ان کے گھر کھانا بھی جائز ہے. لیکن عموماً جو کنروں کا کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جاتے ہیں اور تالی بجا کے زبردستی لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکلواتے ہیں. لاؤ بھائی لاؤ، کہیں پیدائش ہو گئی لاؤ، شادی بیاہ کا موقع ہے تو لاؤ. تو یہ جو لوگوں سے مانگتے ہیں زبردستی، ہنگامہ کر کے جو مانگتے ہیں، تو اگر ایسی ان کی کمائی ہے تو پھر آپ بالکل نہ جائیں، کیونکہ یہ جائز نہیں ہے. کسی کا مال زبردستی لینا، ہنگامہ کر کے لینا اور اس کے سر پہ سوار ہو جانا کہ نہیں دو تبھی جاؤں گا میں یہاں سے ورنہ ہنگامہ کروں گا، تو اس ٹائپ سے تو بالکل درست نہیں ہوگا. اور اگر یہ کنر صاحب جو ہیں کوئی بزنس کرتے ہیں، صاحب کا آ جائے صاحبہ کا آ جائے، تو کنر ہوتے ہی نا، بیچ کے آدمی ہوتے ہیں، بیچ کے لوگ ہوتے ہیں. تو اگر یہ کوئی بزنس کرتے ہیں، کوئی تجارت کرتے ہیں، تو اگر ان کا جائز بزنس ہے تو نو پرابلم، آپ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھ لیں آپ کس چیز کا بزنس کر رہے ہیں، ان کی کمائی کا سورس کیا ہے. کمائی کا سورس اگر یہ ہے کہ لوگوں سے مانگ کر، بچے پیدا ہو گئے تو مانگنے چلے گئے، شادی ہوئی تو مانگنے چلے گئے، ٹرینوں میں مانگ رہے ہیں ہاتھ بجا کے، تو یہ تو غلط ہے، جائز نہیں ہے یہ کمائی، آپ کو کھانا بھی جائز نہیں ہوگا. بزنس کر رہے ہیں تو جائز بزنس ہے تو بھی جائز ہے کھانا پینا. ثانیہ شیخ پوچھتی ہیں میں آپ سے یہ سوال 3rd بار پوچھ رہی ہوں، پلیز آپ میرے سوال کا جواب دیجیے گا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں کسی سے محبت کرتی ہوں اور اسے سپنے میں دیکھتی ہوں، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ سپنے میں کیسے دیکھتی ہیں؟ اور جب آپ محبت کرتی ہیں تو آپ اس کو زیادہ سوچتی ہوں گی، اور سونے جب جاتی ہوں گی تو اس کے خیال آپ کرتی ہوں گی، لمبے خواب، بڑے خواب. تو ظاہر ہے جو آدمی چیز سوچتا ہوا سوتا ہے تو خواب میں وہی چیز نظر آتی ہے. تو عموماً آپ کے خواب جو ہے نا وہ آپ کے خیال پر مبنی ہیں. دیکھیے اگر آپ محبت کرتی ہیں تو خیال نہ کیا کریں، نکاح کا پیغام بھجوائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ میں اس لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، سمپل ہے. ٹھیک ہے، زیادہ لمبے چوڑے خواب نہ دیکھیں. خواب جب ٹوٹتے ہیں نا تو پھر آدمی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. عارف جمال پوچھتے ہیں مفتی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. ہاتھ یا پیر میں پٹی یا گرم پٹی بندھی ہو تو وضو کیسے کریں؟ مسح کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اتنے حصے پر آپ کے پٹی بن رہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اتنا دھوئیں، جو پٹی کے علاوہ حصہ ہے اس کو آپ دھوئیں، اور جو پٹی والا حصہ ہے اس پر آپ مسح کر لیں. ٹھیک ہے. فرحین انصاری کہتی ہیں بھائی جان ایک سوال کافی سالوں سے پریشان کر رہا ہے، کیا زلیخا کی شادی یوسف علیہ السلام سے ہوئی تھی؟ زلیخا کی شادی یوسف علیہ السلام سے نہیں ہوئی تھی. یوسف علیہ السلام سے شادی ہونے کے جو واقعات مشہور ہے عوام میں وہ من گھڑنت واقعات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. فراز ایان کہتے ہیں بھائی میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں اور پردہ بھی کرتی ہوں ماشاءاللہ، تو کیا غیر محرم کا علاج کر سکتی ہوں؟ پلیز جواب ضرور دیجیے گا. غیر محرم کا علاج کرنے کی کیا ضرورت ہے میری بہن؟ آپ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں، ڈاکٹر بنیے. آپ اسپیشل لیڈیز ڈاکٹر بنیے نا، خواتین کا علاج کرنے کے لیے اسپیشل ڈاکٹر. خواتین ہماری اتنی ہیں جو پریشان ہیں علاج کے لیے، اور وہ مردوں کے پاس جاتی ہیں، جو مرد حضرات ڈاکٹر ہیں کمفرٹیبل بھی نہیں ہوتی ہیں، وہ اچھے سے اپنی بات بھی نہیں بول پاتی ہیں. تو آپ علاج کریے، عورتوں کے لیے اسپیشل آپ ڈاکٹر بنیے نا. رہی بات غیر محرم کا علاج کر سکتی ہوں، تو اگر غیر محرم کا آپ علاج کریں گی تو آپ بڑا خیال رکھیں، جتنا ہو سکتا ہے پردے کا اہتمام کریں، جتنا زیادہ ہو سکے پردے کا اہتمام کریں، اور بلا وجہ جو چھونے کی ضرورت پڑے تو جو ضرورت کی جگہ ہے وہیں ہاتھ رکھیں، بلا وجہ زیادہ
فرینکلی اور زیادہ کلوز اور زیادہ بے پردگی اختیار نہ کریں، ٹھیک ہے، نو پرابلم. لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ آپ لیڈیز خواتین کا علاج کریں اور مرد ڈاکٹر مردوں کا علاج کریں، یہ صحیح طریقہ ہے. لیکن ایمرجنسی میں ضرورت پڑ جائے، کوئی اور نہ ہو، تو بہرحال آپ غیر محرم کا علاج شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کر سکتی ہیں. عابد خان کہتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے، کیا میرا نکاح میری امی کے ماما کی بیٹی سے ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، نو پرابلم. عابد خان پوچھتے ہیں مفتی صاحب اسٹڈی کرنے کا اچھا عمل بتائیے. اسٹڈی کرنے کا اچھا عمل یہ ہے کہ آپ اسٹڈی محنت سے کیجئے گا. ہوتا ہے کہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، یہ بک ہے، ہماری بک کھلی ہوئی ہے، ادھر ہمارا واٹس ایپ بھی چل رہا ہے، ادھر فیس بک بھی چل رہا ہے، انسٹاگرام بھی چل رہا ہے. ہم پڑھ رہے ہیں 2 لائنیں، پھر 2 منٹ انسٹاگرام چلا رہے ہیں، فیس بک چلا رہے ہیں. تو ایسے نا جو اسٹڈی نہیں ہوتی ہے. پھر اسٹڈی کرتے کرتے 5 منٹ نہیں گزرے، لاؤ دوست کو کال کر لو. تو ایسے اسٹڈی نہیں ہوتی ہے. اسٹڈی آپ اسٹڈی کے طریقے سے کریے. آپ اسٹڈی کا ٹائم متعین کیجئے. مثال کے طور پہ آپ کو 1 گھنٹے اسٹڈی کرنی ہے. اب آپ موبائل سارے چیزیں ایک طرف رکھ دیں اور ایک دم کنسنٹریٹ ہو کر اسٹڈی کیجئے تو فائدہ ملتا ہے. یہی عمل ہے، اس کا اور کوئی عمل نہیں ہے. افسانہ خان کہتی ہیں مفتی صاحب جب نماز مکمل ہو جائے پھر جائنماز کے سیدھے ہاتھ پر کیا بولتے ہیں اور کس کو سلام بولتے ہیں؟ کسی کو سلام نہیں بولتے. اگر ایسا آپ کے یہاں ہوتا ہے، آپ نے کسی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے تو بلا وجہ کا عمل ہے، اور یہ لوگ جو کر رہے ہیں بے وجہ کر رہے ہیں. ایسا کوئی بھی حدیث سے قرآن سے کوئی عمل، کوئی مسنون عمل ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو جائنماز کے سیدھے ہاتھ پر کچھ نہیں بولتے. بھائی آپ نے نماز پڑھ لی، اب جائنماز کو آپ طے کر کے رکھ دیں، بس کچھ نہیں، سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے. 786 بسم اللہ. مفتی صاحب میرے سوالوں کو پلیز ضرور اس سینڈ کمنٹ باکس میں بتائیے. نمبر 1، اگر کسی نے شادی کی بندش کرائی ہو تو ہمیں معلوم کرنے کے لیے نشانیاں بتائیے. شادی پر کوئی بندش نہیں ہوتی. اللہ نے آپ کا جہاں جس وقت رزق لکھا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. آپ کی جہاں شادی ہونی ہے وہاں آپ کا رزق متعین ہے، آپ کا وہ رزق کوئی روک نہیں سکتا. میری بہن بندش نہیں ہوتی ہے. یہ بندش بتانے والے تو وہ ہوتے ہیں نا جو آپ کی جیب سے پیسہ نکلوانا چاہتے ہیں. ہماری اپنی کمیاں ہوتی ہیں، ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں. ہمارے معاشرے کا بگاڑ ہوتا ہے کہ ہماری بیٹیاں بیٹھی رہتی ہیں گھروں پر اور رشتے نہیں ہو پاتے ہیں. ہماری اپنی عادتیں ہوتی ہیں، ہماری اپنی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس لیول کا لڑکا دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس لیول کا لڑکا ہمیں نہیں مل پاتا، کیونکہ ہم بہت اونچی تھنکنگ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. اور جو لڑکا ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اور اونچی تھنکنگ لے کے چل رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی بیٹھا رہتا ہے. 30 سال 35 سال ہو جاتے ہیں، رشتے نہیں ہو پاتے، کیونکہ ہر آدمی اپنے آپ کو افلاطون سمجھ رہا ہے نا، اور سامنے والے کو نیچا سمجھ رہا ہے. تو ہم اپنے آپ کو افلاطون سمجھ رہے ہوتے ہیں، رشتے آ بھی رہے ہوتے ہیں تو ہم ریجیکٹ کرتے رہتے ہیں، یار یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، میری پسند کا لڑکا نہیں ہے. ادھر لڑکے والے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں پسند نہیں کرتے، کیونکہ جن کو ہم پسند کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت اونچے ہوتے ہیں، ہم سے اونچے ہوتے ہیں. اب جو ہم سے اونچا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ ہم سے کیوں کرے گا، وہ اپنے سے اونچا دیکھتا ہے، تو وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ معاشرے کا بگاڑ ہوتا ہے کہ رشتے نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں. پھر ہم کسی کے پاس چلے جاتے ہیں تو تعویذ والا فوراً کہتا ہے بندش ہے آپ کے رشتے میں. میرے عزیز بھائیوں، یہ ڈر کا دھندہ ہے، یہ خوف کا دھندہ ہے جو لوگ چلاتے ہیں. اور خوف کے دھندے میں ظاہر ہے جب وہ آپ کو ڈر پیدا کریں گے نا آپ کے دل میں، تبھی تو آپ جیب میں سے نکال کے کچھ پیسہ ان کو دیں گے. پھر علاج کے نام پہ آپ کو جو ہے وہ ٹوٹکے ٹونے تعویذ وغیرہ دیے جاتے ہیں اور پیسہ آپ کی جیب سے نکلوایا جاتا ہے. اللہ سے دعا کریں. تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دوں. تو آپ تہجد کی نماز پڑھیں. تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، ساری بندشیں ختم ہو جائیں گی، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین آپ کو رشتہ عطا فرمائے گا. نمبر 2، گھر میں خرگوش پالنا حرام ہے کیا؟ نہیں، خرگوش پال سکتے ہیں. اور پالنے سے مصیبت آتی ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں آتی ہے. شوق ہے آپ کا، چاہیں تو پال سکتے ہیں. پلیز ضرور بتائیے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جزاکم اللہ. محمد شمیم پوچھتے ہیں آپ گشت پر ایک ویڈیو بنائیں جس میں گشت کا میننگ، گشت کیا ہے، گشت میں کیا کرنا چاہیے، نماز کی دعوت کیسے دیں، استقبال کیسے کریں، گشت کی فضیلت. پلیز ویڈیو بنائیں. بھائی آپ جب یہ ساری چیزیں بنوانا چاہتے ہیں مجھ سے کہ اس پر کلپ بنائی جائے، تبلیغ والے آپ کی مسجد میں آئیں تو جا کے بیٹھ جائیے، سیکھ لیجئے گا گشت. پریکٹیکلی سیکھنے میں جو مزہ ہے نا وہ ایسے کلپ میں نہیں آئے گا. تو بہرحال گشت ایک بہت اونچا عمل ہے اور بہت
بڑا کام ہے تو نو پرابلم، آپ جب جماعت والے آئیں تو تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ بیٹھیے، سیکھیے گا، گشت کریے گا۔ کرنے میں جو مزہ ہے وہ سننے میں نہیں ہے، بولنے میں نہیں ہے۔ دانش علی کہتے ہیں مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے، ہم جو دکان سے نیو کپڑے لاتے ہیں انہیں بنا دھوئے نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جی بالکل نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہ کپڑے پاک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کپڑا ناپاک جب ہی ہوگا جب اس پہ کوئی ناپاکی لگ جائے گی۔ کوئی کپڑا ہم نیا لائے، ہم نے اسے سلوانے ڈال دیا، وہ سل کر آ گیا تو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں وہ آپ کی طبیعت ہے، آپ دھونا چاہیں تو دھو لیں، لیکن بغیر دھوئی بھی اگر آپ پہن لیتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ عارف خان کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ میرے چھوٹے بھائی نے ایک غیر مسلم لڑکی سے نکاح کر لیا ہے، اللہ اکبر، اللہ رحم فرمائے، جس سے میری بیوی ناراض ہے اور اس کی وجہ سے وہ میرے امی ابو سے بھی ٹھیک سے پیش نہیں آتی ہے، اور اب وہ امی کے پاس گھر بھی نہیں جاتی، تو پلیز کوئی سجھاؤ دیں۔ آپ کی اہلیہ سے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، گناہ سے نفرت کریں، گنہگار سے نہیں۔ کوئی شخص اگر کوئی گناہ کر رہا ہے نا تو گناہ سے نفرت کریں، ہم گنہگار سے نفرت نہ کریں۔ اور اگر جو آپ کے بھائی نے غیر مسلم سے لڑکی سے نکاح کیا ہے تو غلط ہے، یہ بہت غلط ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس سے دور ہو جائیں، ہم اسے سمجھائیں۔ اگر ہمارا کوئی اپنا جہنم کی آگ کی طرف جا رہا ہو، کوئی اگر مرنے جا رہا ہو یا آگ کی طرف جا رہا ہو، ہمیں پتہ ہے یہ جل جائے گا اگر آگ میں جائے گا، تو ہم روکنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ تو یہ آپ کا بھائی ہے، غیر مسلم لڑکی سے نکاح کر لیا، تو ہم اس کے جو یہ گناہ اس نے کیا ہے اس سے نفرت کریں، اس گنہگار سے نفرت نہ کریں، اس کو سمجھائیں، محبت سے پیش آئیں، اور جو اس نے عمل کیا ہے تو اس کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ آپ اگر اس سے دوری بنا بھی رہے ہیں، اس نے غلط کیا ہے، وہ نہیں سدھر رہا ہے، تو آپ اس سے دوری بنا لیں کہ بھائی ہم تجھ سے تعلق نہیں رکھتے، تو اس گناہ سے توبہ کر پہلے، ورنہ ہم تجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر بھی اگر وہ باز نہیں آ رہا ہے تو بھائی امی نے کیا کیا ہے، وہ میری امی ابو سے بھی ٹھیک سے پیش نہیں آتی ہے، تو یہ بیوی کی آپ کی غلطی ہے۔ امی نے کیا کیا ہے، ابا نے کیا کیا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ بھائی بھائی نے غلط کیا ہے نا، دیور نے غلط کیا ہے تو دیور نے غلط کیا وہ جانے، لیکن امی ابو کے ساتھ آپ غلط طریقے سے پیش آئیں اور گھر بھی نہیں جائیں، ان کی خیریت بھی معلوم نہ کریں، تو یہ غلط ہے۔ سب سے بڑی غلطی آپ کی یہی ہے۔ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ماں باپ کی خدمت کریں، ٹھیک ہے۔ کسی ایک کی سزا ہمیں سب کو نہیں دینا چاہیے، ایک اگر غلط کام کر رہا ہے تو ہم سب کو غلط نہ ٹھہرائیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، ارطغرل الغازی آف لیجنڈ، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے قسم کھائی ہے تو قسم توڑنے سے پہلے کفارہ دے سکتے ہیں؟ قسم توڑنے سے پہلے کفارہ آپ کیوں دیں گے؟ قسم توڑ دیں گے اس کے بعد کفارہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ قسم توڑنے سے پہلے اگر آپ کفارہ دے دیتے ہیں تو ادا ہی نہیں ہوگا۔ وقت سے نماز کا بھی وقت نہیں ہوا، آپ نماز پڑھ لیں، نماز تھوڑی نہ ہوگی، وقت سے پہلے تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے۔ بابا خان پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں اگلی بار بھی سوال پوچھا پر جواب نہیں آیا، کوئی بات نہیں، پر میرا سوال یہ ہے کہ سردی میں گرم پانی سے نہاتے ہیں تو گرم پانی میں اگر ایک ابال آ جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ پانی ابال سے ناپاک نہیں ہوتا، پانی جب ناپاک ہوگا جب اس میں کوئی ناپاکی، کوئی گندگی پڑ جائے، تو ابال سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ کیسی باتیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ رانی کہتی ہیں مفتی صاحب میں رانی آپ کی بہن، میرا سوال تم کبھی بھی مت لینا مفتی صاحب، آپ سے بہت ناراض ہوں۔ اچھا، ایک محبت بھرا سوری میں آپ کو پیش کرتا ہوں، ناراضگی دور کریے گا فوراً۔ کئی بار سوال کر چکی ہوں لیکن کوئی جواب نہیں ملتا۔ نمبر 1، مفتی صاحب نماز پڑھتے ہوئے اگر ہلکی سی جھپکی نیند آ جائے تو کیا نماز ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے، خواتین کو اگر سجدے کی حالت میں نیند آ گئی، ٹھیک ہے، تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی، لیکن آپ رکوع کر رہی تھی، نیند آ گئی، یا آپ کھڑی ہوئی تھی تو نیند آ گئی، تو نماز ختم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ جب آپ کا زمین سے سہارا لگ جائے، اور ایسا سہارا لگ جائے، زمین سے آپ کی ایسی ٹیک لگ جائے کہ آپ کا بدن ڈھیلا پڑ گیا، تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور خواتین جب سجدے میں ہوتی ہیں تو پورا بدن ان کا زمین پر ہوتا ہے، تو ہلکی سی بھی جھپکی لگ جائے گی تو نماز ختم ہو جائے گی۔ رکوع میں ہیں، کھڑے ہیں، تو ظاہر ہے جھپکی آ گئی تو ہمارا پورا باڈی جو ہے نا وہ زمین پر تو سہارا ہم لیتے نہیں ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، رکوع میں ہیں۔ سجدے کی حالت میں جو ہے نا پوری باڈی ہماری زمین پر ہو جاتی ہے اور ہم پورا زمین پر ٹک جاتے ہیں، تو سجدہ کرتے وقت اگر نیند کی جھپکی آ جاتی ہے تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی، وضو ٹوٹ جائے گا، وضو دوبارہ کر کے آئیں، نماز دوبارہ پڑھیں۔ نمبر 2، مفتی صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رات کو برتن نہیں مانجنا چاہیے، برتن آپ کبھی بھی مانج سکتی ہیں۔ مفتی صاحب صراط مستقیم جو آپ نے شروع کیا اسے پورا کر دو۔ جی انشاءاللہ، بالکل۔
عمران صباغ کہتے ہیں میرا نام محمد عمران ہے فرق آباد سے، میرا سوال ہے میرے چشمے کی دکان ہے، میں لیڈیز کی آنکھوں کی ٹیسٹنگ کرتا ہوں تو میرا ہاتھ لیڈیز کے فیس پر دھوکے سے ٹچ ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنی دکان میں کوئی لیڈیز کے لیے لیڈی ہی رکھیں، ٹھیک ہے، لیڈیز کے لیے لیڈی ہی رکھیں، لیکن اگر یہ پاسبل نہیں ہو پا رہا ہے تو پردے کے دائرے میں، پردے میں شرعی پردے کا خیال کرتے ہوئے پردے کے دائرے میں آپ ان کا جو ٹیسٹنگ وغیرہ ہے آنکھوں کی وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ فرینک ہونے کی کوشش نہ کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے محتاط رہیں، ٹھیک ہے، فیس وغیرہ نہ اوپن کروائیں، بہرحال جتنا ہو سکے جتنا پاسبل ہو پردے کا خیال کریں۔ اور پھر بھی آپ دھوکے وغیرہ سے ہاتھ لیڈیز کے فیس پر دھوکے سے ٹچ ہو جاتا ہے تو یہ دھوکے سے ہوگا تبھی معاف ہے، لیکن جہاں آپ کا من ہو گیا نا، آپ نے جان بوجھ کے ٹچ کر رہے ہیں آپ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے۔ محمد سلیم کہتے ہیں مفتی صاحب ایک سوال ہے، موبائل میں قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ گھر میں آپ کے قرآن رکھا ہوا ہے تو موبائل میں قرآن شریف پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ موبائل میں قرآن شریف مجبوری میں آپ پڑھ سکتے ہیں، سفر میں ہیں یا ایسی جگہیں جہاں قرآن آپ کو نہیں مل سکتا ہے تب آپ موبائل میں قرآن شریف پڑھ لیں، موبائل میں قرآن شریف پڑھنے کی ہمیں عادت نہیں بنانا چاہیے۔ آیت مرزا کہتی ہیں بھائی جان مجھے آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جزاکم اللہ۔ بھائی جان میرا ایک سوال ہے، میری 3 بیٹیاں ہیں، اس بار مجھے بیٹے کی للک ہے، پلیز آپ مجھے دعا بتائیے، میرے لیے دعا بھی کیجئے۔ دیکھیے آپ کو بیٹیاں ہیں لیکن بیٹا نہیں ہے، تو سورہ نوح کی آیت نمبر 12، سورہ نوح کی آیت نمبر 12، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یہ آیت ہے سورہ نوح پارہ نمبر 29 میں آیت نمبر 12۔ تو اگر آپ پریگننٹ ہیں تو جیسے ہی آپ پریگننٹ ہوں تو 9 مہینے تک یہ آیت روزانہ صبح اور شام 11 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے۔ شمشاد ڈھاوٹی کہتے ہیں مفتی صاحب میں کلدی سے میں پہلی بار سوال کر رہا ہوں مفتی صاحب۔ نمبر 1، ہمارے یہاں منع کرتے ہیں کہ کیا رات کو سر کے نیچے تکیہ نہیں لگا کے سونا چاہیے، پریشانی آتی ہے، تکیہ لگا کے کیوں نہیں سونا چاہیے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگایا کرتے تھے، تکیے سے تو آرام ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پریشانیاں کیوں آئیں گی؟ نمبر 2، کیا نیچے بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہیے؟ ارے بھائی نیچے بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھانا چاہیے؟ ہمارے یہاں منع کرتے ہیں کہ کھاٹ پر ہی کھانا چاہیے، دسترخوان پر نہیں، کچھ بھی کیڑا کانڈا آ جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ زمین پر بیٹھ کر بھی کھانا کھا سکتے ہیں، کھاٹ پر بیٹھ کر بھی کھا سکتے ہیں، کھاٹ پر بیٹھ کر کھائیں یا زمین پر بیٹھ کر کھائیں، دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا چاہیے۔ رہی بات یہ دسترخوان پر کیڑے آ جاتے ہیں اور کیڑے کاڑے بھی دسترخوان پر آ جاتے ہیں، تو میرے بھائی کھاٹ پر تو آپ سوتے ہو، بیک سائڈ آپ کی چارپائی پر لگی ہوئی ہوتی ہے، پسینہ آپ کی باڈی سے نکلتا ہے، تمام طرح کی گندگی آپ کے بدن کی ہوتی ہے، کام وغیرہ کر کے آئے، بدبو، آپ پسینے کی بدبو ہے، آپ کھاٹ پر آ کے سو گئے، لیٹے ہوئے ہیں آپ کھاٹ پر، تو آپ کے سارے بدن کی گندگی کھاٹ سے چمٹتی ہیں، پھر اسی کھاٹ پر آپ کھانا کھاتے ہو، یہ کیا بات رہی؟ دسترخوان صاف ستھرا ہونا چاہیے، دسترخوان بچھا کر آپ کھاٹ پر کھانا کھائیں یا زمین پر کھائیں، لیکن دسترخوان بچھا کر کھانا کھائیں۔ زمین پر بھی کھانا کھا سکتے ہیں، نو پرابلم، اور کھاٹ پر ایک بار کو پرابلم ہوتی ہے کھانا کھانے میں، کیونکہ آپ بیٹھ گئے تو ادھر اٹھا ہوا ہو رہا ہے، ادھر ٹیڑھا ہو رہا ہے، زمین ایکسار ہوتی ہے، تو زمین پر بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نمبر 3، مفتی صاحب جنت الفردوس کیا یہ جنت کا نام ہے؟ جی جنت کا نام ہے، سب سے اونچی جنت کا نام ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ سوالات کے جوابات تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے دیے، مجھے امید ہے یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ دہلی ملاقات کرنے آپ حضرات تشریف لائیں گے، تاکہ بہت جلد انشاءاللہ ایک ملاقات کے لیے آفس تیار کیا جا سکے جس میں آپ حضرات تشریف لائیں اور ملاقات کریں، کوئی پرابلم ہے تو وہ ڈسکس کریں، اور جتنا ہو سکے اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کریں، اپنے گھر پہ سب کو دکھائیں، اسٹیٹس پر لگائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔